الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. محترم دوستوں، بزرگوں اور محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی شانہ کے فضل و کرم سے مبارک مہینے کے 2 عشرے اس کے احکامات کی ادائیگی کے ساتھ ہم نے پورے کیے. اللہ تبارک و تعالی شانہ ہم تمام سے احکامات کی ادائیگی کو قبول فرماوے اور اللہ کے حکموں کو ادا کرنے میں جو ہم غلطیاں کر بیٹھے معاف فرماوے اور ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی درگزر فرماوے. اور ماہ مبارک کا آخری عشرہ جو باقی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قدردانی کے توفیق نصیب فرماوے. اب اس آخری عشرے کے متعلق ہم تمام جانتے ہیں کہ یہ اعتکاف کا زمانہ ہے. آخری عشرے کی ابتدا ہو گئی ہے، ایک رات گزر گئی، دن گزر رہا ہے. اس سلسلے میں ہم تمام جانتے ہیں کہ حان الاشر الاخیر من رمضان، مطلب یہ کہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو گیا. هو زمان الاعتکاف لعبادت الرحمن، جو کہ اعتکاف کا زمانہ ہے بندوں کے رحمان کی عبادت کے واسطے، بندوں کے لیے. وتحری لیلۃ القدر والرضوان، اور لیلۃ القدر اور اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کو ڈھونڈنے کا زمانہ ہے، یعنی کہ یہ آخری عشرہ. اس سلسلے میں نبی پاک علیہ السلام نے یعنی کہ معتکف کے بارے میں فرمایا: المعتکف هو یعتکف الذنوب ویجری له من الحسنات کعامل الحسنات کلها. بہرحال اعتکاف اور معتکف کے سلسلے میں چند باتیں بعد میں عرض کرتا ہوں. اب یہ آخری عشرہ ماہ مبارک کا شروع ہو گیا ہے، قدردانی کے ساتھ ہمیں گزارنا ہے. اس سلسلے میں نبی پاک علیہ السلام کا معمول احادیث مبارکہ میں یہ ملتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: کان یوقظ اہلہ فی العشر الاواخر من رمضان، یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے میں رات کی عبادت کے لیے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے. جبکہ ایک روایت میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. اس روایت کو روایت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ تم لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کیا کرو. بہرحال اس مبارک رات کو تلاش بھی کرنا ہے اور اس مبارک رات میں جا کر عبادت بھی کرنا ہے اور گھر والوں کو بھی عبادت میں مشغول کرانا ہے. لیلۃ القدر کے فضائل کو ہم تمام جانتے ہیں، اس واسطے زیادہ لمبا کلام اس سلسلے میں کرنا نہیں ہے،
مختصر انداز میں شب قدر رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات ہے جو مبارک مہینے کے آخری 10 دنوں میں بلا تعین کے کوئی رات ہے، جبکہ ہمیں اس رات کو ڈھونڈنے کا حکم یہ دیا گیا کہ تاک راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 ایک ہی سنکھیا میں جو رات آتی ہیں اس میں ہمیں تلاش کرنا ہے۔ یہ بہت ہی خیر و برکت کی رات ہے۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے اندر اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر اور افضل بتایا، اور 1000 مہینے کے 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ 1000 مہینے کے 83 سال 4 مہینے، تو اگر کوئی خوش قسمت انسان اس رات میں عبادت کرتا ہے، انسان سے مراد مرد بھی ہیں اور عورت بھی ہیں، جس کسی خوش قسمت بندے یا بندی کو اس رات میں عبادت کا موقع مل گیا تو اس کو 83 سال 4 مہینوں تلک کی عبادت کرنے سے بھی زیادہ ثواب اور فضیلت حاصل ہوگی۔ خطبے میں نے روایت پڑھی کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو لیلۃ القدر کو کھڑا ہو گیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید سے کھڑا ہو گیا، اس کا مطلب یہ کہ لیلۃ القدر میں عبادت کے واسطے اپنے آپ کو جگا لیا، چاہے اب عبادت میں نماز کو پڑھا یا قرآن پاک کی تلاوت کو کیا یا اللہ کی ذکر میں رات گزاری، جس کسی بھی عبادت کے ساتھ رات کو گزارا ایمان اور ثواب کی امید سے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں غفر من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له، اس کے واسطے مغفرت کر دی جاتی ہے، یعنی کہ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال تو شب قدر کے فضائل کے سلسلے میں اور اس کے فوائد کے سلسلے میں تو ہم بہت ساری باتیں جانتے ہیں، خاص کر ایک بات یہ بھی بتلا دوں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت اور حکومت جو 500 مہینے تلک رہی، مطلب بتلانا یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی عبادت کا جو مقام ہے، جو رتبہ ہے، جو مرتبہ ہے، یہ حضرت سلیمان اور حضرت ذوالقرنین علی نبینا علیہما الصلوۃ والسلام کی سلطنت سے بھی اونچا ہے، یہ بتلانا مقصود ہے۔ تو حضرت سلیمان کی سلطنت، آپ کی بادشاہت، آپ کی حکومت 500 مہینے تلک رہی، اور 500 مہینوں میں 41 سال 8 مہینے ہوتے ہیں۔ 500 مہینوں میں 41 سال اور 8 مہینے ہوتے ہیں۔ یہ گویا حضرت سلیمان کی حکومت کی مدت رہی، جس حکومت میں تمام انسان اور جنات پر بھی حضرت سلیمان کی سلطنت رہی، اور حضرت ذوالقرنین کی حکومت کی مدت بھی 500 مہینے تلک بتائی جاتی ہے۔ تو دونوں کی حکومت پوری دنیا میں بھی رہی، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ حضرت سلیمان کی حکومت روئے زمین کی تقریباً لگ بھگ ہر مخلوق پر رہی، حتیٰ کہ ہواؤں پر بھی، جبکہ حضرت سلیمان کی حکومت، حضرت ذوالقرنین کی حکومت صرف انسانوں پر رہی، دوسری مخلوقات پر ان کی حکومت نہیں چلی۔ بہرحال معلوم ہوا حضرت سلیمان کی حکومت 41 سال 8 مہینے اور حضرت ذوالقرنین کی حکومت بھی 41 سال 8 مہینے تلک چلتی رہی۔ تو کل ملا کر
یعنی کہ 83 سال 4 مہینوں تک دونوں کی حکومت کی مدت رہی۔ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں جس شخص کو عبادت کے واسطے موقع دے دیا، توفیق دے دی، اس کی ایک رات کی عبادت کو سلطنت سلیمانی اور سلطنت ذوالقرنینی کے مقام سے بھی بلند و بالا اور بہتر اور افضل قرار دیا ہے۔ بہرحال اس رات کو تلاش کرنا ہے، رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے واسطے یہ رات مقدر فرماوے اور مقدر فرمانے کے بعد اس رات کی قدردانی کی توفیق نصیب فرماوے۔ اب ایک بات بڑی مشہور اور معروف ہے جس کو ہم تمام جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 27 رات میں ہوتی ہے۔ اب یہ کیسے؟ رمضان میں موقع کی مناسبت سے آخری عنوان میرا یہی رہتا ہے۔ بہرحال لیلۃ القدر کے 27ویں رات میں حتمی طور پر یعنی یقینی طور پر متعین ہونے کے بارے میں کسی بھی طرح کی کوئی شرعی روایت تو موجود نہیں ہے، اور جہاں 27ویں شب کا ذکر آتا ہے وہاں دوسری راتوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر کی ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ جس رات میں لیلۃ القدر ہوگی اس رات کے گزرنے کے بعد جب صبح کو سورج طلوع ہوگا تو سورج کی جیسی شعاعیں ہوتی ہیں، کرنیں اس کی ہوتی ہیں، اس دن سورج کی روشنی میں وہ شعاعیں اور وہ کرنیں نہ ہوگی۔ بہرحال 27ویں شب لیلۃ القدر ہونے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ بھی کسی کا نہیں ہے، حتمی روایت بھی نہیں ہے۔ البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک بات یہ بتلائی جاتی ہے کہ 27ویں رات لیلۃ القدر ہونے کے بارے میں وہ حسب ذیل دلائل دیتے ہیں۔ مطلب کہ اس سلسلے میں ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں مختلف نکات کے ذریعے سے 27ویں رات کو لیلۃ القدر ثابت کیا گیا ہے۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عمر نے صحابہ کی ایک مجلس بلائی اور مجلس میں لیلۃ القدر کی تعین سے متعلق گفتگو فرمائی، بات چیت کی، تو سارے صحابہ کا اجماع اس بات پر ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں کوئی رات ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں رات ہے۔ اس کے اوپر مختلف باریکیوں سے انہوں نے دلائل بھی پیش کیے، من جملہ بات یہ بتلائی کہ خلق اللہ 7 سماوات، یہ دیکھو عمر اللہ نے آسمان 7 پیدا کی، و70 ارضین، زمینیں بھی اللہ نے 7 پیدا کی، و7 ایام، ہفتے کے دن بھی اللہ نے 7 بنائے، وَأَنَّ الشَّهْرَ يَدُورُ فِي 7، بے شک مہینہ 7 دنوں کے اندر گھومتا ہے، بے شک مہینہ 7 دنوں کے اندر گھومتا ہے، وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ 7، اور انسان کو اللہ نے 7 مراحل سے گزار کر انسان کی شکل میں دنیا کے اندر رحم مادر سے پیدا فرمایا، اور ان 7 مراحل کا ذکر اللہ نے قرآن مقدس کی سورہ مومنون میں بڑی خوبصورت انداز میں بیان بھی فرمایا۔ پھر فرمایا وَيَأْكُلُ مِنْ 7، زمین سے اگنے والے 7 قسم کے پیداوار ایسی ہے کہ انسان کی غذا اور انسان کے واسطے جینے کا سبب ہے، جس کو اللہ نے سورہ عبس میں بیان فرمایا۔ چاہے کہ انسان اپنے کھانے اور غذا کو دیکھے کہ وہ کتنے مراحل طے کر کے وجود میں آئی،
ہم نے اوپر سے پانی برسایا. اللہ فرماتے ہیں انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا وانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا. کتنے عجیب انداز میں کہ انسان اپنے کھانے اور غذا کو دیکھے کہ کتنے مراحل طے کر کے وجود میں آئی ہیں اس کی غذا اور اس کے واسطے اناج اور غلہ. ہم نے اوپر سے پانی برسایا، پھر زمین کو فار کر اس میں غلہ اور اناج کو اگایا. حبن کے معنی غلہ پیدا کیا، عنبن کے معنی پھر انگور پیدا کیا، قدبن معنی ترکاری کو اللہ نے پیدا کیا، زیتونن کہ زیتون کو اللہ نے پیدا کیا، ونخلا کہ اللہ نے کھجوریں پیدا کی، وفاکہہ اللہ نے میوے پیدا کیے، وفاکہتم وابا گھاس اور سبزیاں اگائی وغیرہ وغیرہ. بہرحال اور زمین سے اگنے والی 7 قسم کی چیزیں انسانوں اور جانوروں کے لیے کھانے کی چیزیں ہیں. آگے فرمایا وَيَسْجُدُ عَلَى 7. انسان اللہ کی عبادت میں 7 ہڈیوں اور 7 اعضاء سے سجدہ کرتا ہے. وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ 7. بیت اللہ شریف کا طواف 7 چکروں سے پورا ہوتا ہے. ورم الجمار 7. مینا میں جمرات کی رمی 7 کنکریوں سے پوری ہوتی ہے. یہاں تک ابن عباس کی روایت کی بات پوری ہوئی. پر روایت میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ صفا مروہ کے درمیان سعی جو ہے السعی بین الصفا والمروہ ب7 7 چکروں سے ہوتی ہے. بہرحال ان تمام نکات سے حضرت ابن عباس نے ثابت فرمایا کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہی ہے. یہ تو حضرت ابن عباس کی روایت ہیں. حیرت انگیز ذہانت اور فراست کی دلیل ہے ان کے کہ ایسے نکات بیان فرمائے کہ حضرت عمر اور دوسرے صحابہ بھی حیرت میں اور پریشانی میں رہ گئے اور یہ کہا کہ تم نے بات جو سمجھی وہی ہم کو بھی سمجھ میں آئی. بہرحال سورہ لیلۃ القدر میں اس کے فضائل مفصل طور پر اللہ تبارک و تعالی شانہ نے بیان فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات بیان فرمائی کہ من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بہرحال بے شمار فضائل ہے. خلاصہ کلام اتنا کہ مبارک مہینے کا یہ آخری عشرہ ہے. اللہ تعالیٰ قدردانی کی توفیق نصیب فرماوے. اب شروع میں نے کہا کہ یہ زمانہ جو ہے یہ اعتکاف کا زمانہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معتکف کے سلسلے میں یہ بات بیان فرمائی کہ هو یعتکف الذنوب ویجری له من الحسنات کعامل الحسنات کلها. بہت سارے لوگ مسجدوں میں معتکف ٹھہرے، بہت سارے اپنے گھروں پر، یہاں تک کہ ہماری ماں اور بہنوں کے دلوں میں بھی اعتکاف کا جذبہ. پھر اس جذبے کو پورا کرنے کے واسطے الحمدللہ مائیں اور بہنیں بھی اعتکاف میں بیٹھی. اللہ تعالیٰ تمام کے بیٹھنے کو قبول فرماوے. اور بیٹھنے کی جو غرض ہے، بیٹھنے کی غرض میں نے شروع میں بیان کی کہ تحری لیلۃ القدر والرضوان آخری عشرے میں اور خاص کر معتکف ان راتوں میں جو ہے اللہ کی رضا اور لیلۃ القدر کی تلاش کرے. هو يعتكف الذنوب ويجري له الحسنات كعامل الحسنات كلها. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معتکف کے 2 فائدے بیان فرمائے.
ایک تو یہ کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچتا، اور دوسرا فائدہ یہ بیان کیا کہ جتنے بھی بھلے اچھے کھرے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، ان تمام کاموں کو نہ کرنے کے باوجود انہیں ان کاموں کے کرنے کا ثواب ملے گا۔ وجہ ہے اس کی، اعتکاف کی غرض سے اگر سوسائٹی میں کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس کے جنازے کو اٹھا نہیں سکتے، نماز جنازہ پڑھ نہیں سکتے، تو کہا کہ بیٹھا بیٹھ اس کو یہ اجر و ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح کوئی بیمار ہے، عیادت کرنے کو دل چاہتا ہے اور اعتکاف کی وجہ سے رکا ہوا ہے، عیادت نہیں کر سکتا، تو کہا کہ دل میں نیت کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر و ثواب کامل طور پر دے دے گا۔ بہرحال اعتکاف کے بھی فضائل بے شمار بیان کیے جاتے ہیں۔ خلوص نیت کے ساتھ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا ہوتا ہے، اس کو 40 دن تلک سرحد اسلام کے محافظ کا درجہ حاصل ہوتا ہے، یعنی معتکف کو۔ اور جو شخص سرحد اسلام کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف کر دیتا ہے جیسا کہ نومولود بچے کا حال ہوتا ہے، اور اس کے عمل کو اللہ قیامت تلک بڑھاتا ہے، اور اس کی قبر کی عذاب سے حفاظت بھی فرما لیتا ہے۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، انوار مناسک میں یہ روایت منقول ہے۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خلوص نیت کے ساتھ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف تو کر دیے جاتے ہیں، پر اس کے لیے دو مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے۔ اندازہ لگائے کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ من اعتکف 10 فی رمضان، کہ جس نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، کان کحجتین وعمرتین، تو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ نیچے کی روایت میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ من اعتکف، ابن عباس سے روایت ہے، وہ فرماتے میں نے رسول خدا کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا، گویا کہ یہ حدیث ہے کہ من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، جو شخص اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے واسطے صرف 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں جعل اللہ بینہ و بین النار 3 قنادیل ابعد ما بین الخافقین، کہ اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان ایسی 3 خندقیں عائل کر دیتا ہے جن میں سے ہر ایک کا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگا۔ بہرحال بے شمار فضائل ہیں اس کے، جنہوں نے اعتکاف کے نیت سے اپنے آپ کو مسجد میں ٹھہرایا، اور اسی طرح ماں بہنوں نے اپنے آپ کو گھر میں اعتکاف کے واسطے ٹھہرایا۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ انہیں ان کی عبادات اور طاعات کو قبول فرماوے، اور اللہ تعالیٰ ان کے واسطے لیلۃ القدر مقدر فرماوے، ہم تمام کے واسطے مقدر فرماوے۔ اعتکاف کے آداب کے سلسلے میں مختصر کلام کر لو تاکہ آداب کی رعایت کے ساتھ اعتکاف کرنے والے مرد اور اعتکاف کرنے والی عورتیں اعتکاف کے دنوں کو گزارے تو کامل طور پر اعتکاف کا جو اجر و ثواب ہیں یہ انہیں حاصل ہو۔ بعض لوگ اعتکاف کا مفہوم تو یہ سمجھتے ہیں کہ 10 دن تلک مسجد میں مقید رہے، 10 دن بیٹھ گئے کونے میں، چاہے وہاں بیٹھ کر دنیا بھر کے خرافات میں مشغول رہے۔ ایسا اعتکاف تو محض صورت بے معنی ہے۔ اعتکاف کی روح اللہ کا ذکر، فکر، مشغولی، عبادت، توبہ، استغفار، انتظار صلاۃ وغیرہ امور ہیں۔
یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں رکھنا اور عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا، توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ اور ہر نماز کے انتظار کے ساتھ مسجد میں اپنے آپ کو مقید رکھنا، اپنے اوقات کو ان کاموں میں مشغول رکھنا، تاکہ راتوں میں شب قدر کا غالب احتمال کرتے ہوئے اس رات کو جاگنا، جس قدر ممکن ہو اس میں شب بیداری کرنا۔ یہ ضروری نہیں کہ تمام رات جاگے، چاہے زبان بھی لڑکھڑا جائے، رکوع سجدہ میں سہو بھی ہوتا جائے، نیند کے جھونکے سے سر بھی پڑے، گر بھی پڑے، اگر ایسی حالت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے سو لینا چاہیے۔ اپنے آپ کو زیادہ تکلیف اور بوجھ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ بندے کو انہی کاموں کا مکلف بناتا ہے جو وہ کر سکتا ہے۔ شریعت کا حکم یہ نہیں کہ اپنے کو ہلاک کر ڈالو، بلکہ اصل منشا یہ ہے کہ غفلت اور کاہلی وغیرہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور جو ہے پوری رات عبادت کر سکو بسہولت بآسانی تو کر لو، جاگ سکو تو جاگ لو۔ بہرحال ایک رات گزر گئی، اگر رات گزرنے والی شب قدر کی تھی تو اس رات میں قیام کرنے والوں کے قیام کو اللہ قبول فرمائے، بس یہی دعا کر لیتے ہیں۔ اور اگر یہ رات گزری نہیں ہے تو بقیہ راتوں میں اللہ تعالی ہم تمام کے لیے یہ رات مقدر فرماوے۔ اور ایک خاص بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ آخری عشرے کے دنوں اور آخری عشرے کے راتوں کو جو ہے قیمتی بنانا، قیمتی اس طرح بنے گی کہ ان دنوں میں اور راتوں میں کرنے کے کاموں کا جو حکم دیا گیا ان کاموں کو کریں گے تو یہ راتیں قیمتی بنے گی، اور اللہ کے احکامات کی ادائیگی جب ہم سے ہوگی اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاوے اور حالات کو سنوار دے۔ میں نے بیان میں کہا تھا کہ حالات کی درستگی جو ہے اللہ کے حکموں کی ادائیگی پر موقوف ہے، وظائف پر حالات کی درستگی موقوف نہیں۔ بعض لوگ وظائف کا پیچھا کرتے ہیں، ساتھ میں نوافل کا بھی پیچھا کرتے ہیں، فرائض کا تو ٹھکانہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ مبارک مہینہ جس کے 20 روز گزر گئے، کئی لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہوں گے، اور کئی لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے نماز تراویح کو بھی ادا نہیں کیا ہوگا۔ اب رمضان مہینے کے ساتھ گستاخی کرنے والے اور غداری کرنے والوں کے واسطے جبرائیل امین کی بد دعا ہے، رسول خدا نے جس پر آمین کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جاوے۔ جن کو یہ رمضان کا مبارک مہینہ ملا پھر اس کے احکامات کو ادا نہیں کیا، اس کے مبارک ساعتوں کی قدردانی نہیں کی، اس میں جو احکامات لاگو کیے گئے ان کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال غفلت کے ساتھ جنہوں نے مبارک مہینے کے ان 20 دنوں کو گزارا ہے، اچھا موقع ہے توبہ اور استغفار کے ذریعے اللہ کو منوا لے اور ان احکامات کی قضا کا ارادہ دل میں رکھے کہ ان حکموں کو جو توڑا ہے اس کے بعد میں قضا کر لیں گے، پر اب جو دن باقی ہے ان دنوں میں اللہ کے حکموں کو توڑنا نہیں، یعنی نماز تراویح کو بھی پڑھنا ہے۔ خاص کر نوجوان طبقہ اس بات کی طرف دھیان دے، کسی کی بھی نماز تراویح ضائع نہ ہو، نماز تراویح نہ چھوٹے، ایسا ماحول بناوے۔ نوجوانوں سے خاص درخواست ہے ان پر کڑی نظر رکھے، ماں باپ جو مربی کی حیثیت رکھتے ہیں کڑی نظر رکھے۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہو جاوے گھر کے صدر آدمی، گھر کے مربی آدمی
اپنے سارے گھرانے کو وقت پر نماز کو پڑھے، اس کا پابند بنا دے، اور جو روزے نہیں رکھتے ان کے واسطے جو ہے ان کو مطلب کہ روزے رکھنے کی تلقین کرے، روزے کے فضائل انہیں بتائے، حالانکہ جانتے ہیں کوئی نئی بات نہیں، معروف اور مشہور پرانی باتیں سالوں سے سنتے آئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اس کے احکامات کی ادائیگی کی، بغیر اس کے توفیق کے ایک مرتبہ آدمی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا۔ ہم نے روزوں کو رکھا اس کے توفیق سے، نمازوں کو پڑھا اس کے توفیق سے، اس کے احکامات کو جو ہم پورا کر رہے ہیں یاد رہے اس کے توفیق سے، اس کے فضل سے۔ باقی ہمارے بازوؤں کے اندر ہی اور ہمارے بازوؤں میں یہ زور نہیں، ہمارے جوارے میں یہ طاقت نہیں، یہ قوت نہیں کہ ہم ہمارے بازوؤں کے زور پر اور طاقت کے بل بوٹے پر اس کے حکموں کو پورا کریں۔ بہرحال ہم سے بھی اس کے احکام جو ادا ہو رہے ہیں اس کے فضل سے، اس کی توفیق سے۔ بہرحال وقت زیادہ ہو گیا، اب آخری بات ہے ہمارے بڑوں کی رہنمائی اس سلسلے میں، مطلب کہ عید کے سلسلے میں ہم تمام جانتے ہیں واٹس ایپ کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کے ذریعے ہم نے عید کے سلسلے میں، عید کی خریداری کے سلسلے میں بہت کچھ پڑھا اور بہت کچھ سنا۔ ہمیں جو ہے اس سلسلے میں دھیان یہ دینا ہے، ہمارے بڑوں کے دلوں میں، ہمارے بزرگوں کے دلوں میں، خصوصاً بڑے بڑے علماء کرام جو ہے جو اپنے اسلاف کے نقش و قدم پر چل رہے ہیں، جن کا پورا دن کہو اور پوری رات کہو جن کی عبادت اور اطاعت میں گزرتی ہے، ایسے بڑے متفکر علماء کرام اور بزرگ قسم کے اللہ کے بندے اور دل میں امت کا درد اور فکر رکھنے والے یہ اللہ کے بندے ایسے موقعوں پر ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کی رہنمائی میں ہم جو ہے چلے۔ بہرحال عید کی خریداری کے سلسلے میں ہمیں یہ رہنمائی کرتے ہیں اور یہ ہدایات دیتے ہیں کہ عید کی خوشیاں تو منائیں گے، بھلے نئے کپڑوں میں نہ ہو، نئے چمپل میں نہ ہو، نئے جوتوں میں نہ ہو، اور ایسے بھی عید کی خوشیاں صرف نئے کپڑوں کے ساتھ ہی نہیں منائی جاتی، عبادت اور اطاعت کے ساتھ عید کا دن جو گزارے اس طرح کی عید کی خوشیاں وہ حاصل کر سکتا ہے۔ بہرحال خریداری عید کی اگر نہیں کری ہے تو نہیں کریں گے، چھوٹے بچے ہیں معصوم، سمجھا بجھا کر انہیں بتا دیں گے، ہو سکے تو ہم ہمارے بڑوں کی ہدایت کے مطابق عید کا دن، خوشی کا دن گزاریں، اور جنہوں نے عید کی خریداری کر لی ہے تو ان نئی چیزوں کو عید کے بعد استعمال کر سکتے ہیں۔ نئے کپڑے ہیں، اگر سل گئے ہمارے نئے کپڑے، نئے جوتے، نئے چپل خریدے ہیں تو ان چیزوں کو عید کے بعد بھی تو ہم استعمال کر سکتے ہیں، عید کے بعد استعمال کر لیں، اچھا موقع ہے، اچھا موقع ہے کہ ہم ہمارے بڑوں کی رہنمائی کے ساتھ یہ رات گزار لیں، یہ عید کی خوشیاں اور عید کا دن گزار لیں۔ اور جنہوں نے خریداری نہیں کی ہے، خریداری کے واسطے کچھ روپیے الگ کر کے رکھے ہیں تو اس سلسلے میں ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگا دیں، وقت اور موقع پر ضرورت مندوں تک ہماری یہ رقم پہنچے گی اور ان کی ضرورتیں پوری ہوگی، اللہ تبارک و تعالی شانہ بے حد خوش ہوگا۔ بہرحال زیادہ وقت لے لیا میں نے آپ کا، معاف کرنا، اللہ تبارک و تعالی شانہ آخری مبارک دنوں کے قدردانی کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔